اللہ رب العالمین نے جب آسمانوں کی طرف دیکھا نا، وہ دھواں سا تھا، ابھی بنے نہیں تھے، تو اللہ نے کہا وجود میں آتے ہو کہ نہیں، اطاعت کے ساتھ یا نہ چاہتے ہوئے؟ تو سب نے کہا کہ ہم وجود میں آئے اطاعت کے ساتھ۔ اللہ تیرا حکم ہو، ہماری کیا مجال ہے، ہم تیرا کہنا نہ مانیں۔ صرف اندازہ کر لیں کہ 500 سال کی مسافت ہے زمین سے لے کے پہلے آسمان تک، ہر آسمان کی موٹائی اتنی، ہر دو آسمانوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا، اور 7 آسمان ایسے۔ اللہ رب العالمین نے نا کل قیامت کے دن سب کو ایسے لپیٹ کرنا، دائیں ہاتھ میں لے لینا ہے، ایسے لپیٹ لینا ہے، زمین کو مٹھی پہ لے کے پوچھنا ہے این الجبارون این المتکبرون لمن الملک اليوم انا المالک۔ آپ کو کسی کو پتا ہے انسانوں کی دنیا میں بولیاں کتنی ہیں بھائی؟ لوکل، نیشنل، انٹرنیشنل ساری منا لیں، کتنی زبانیں بنتی ہیں؟ نہیں پتا، 4000 سے بھی زیادہ۔ یہ ہوائیں، یہ پہاڑ، یہ پتھر، حجر شجر، یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ آسمان، یہ زمین اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس کا ادراک نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے وہ کون سی ایسی ہستی ہے جو ایک ہی لمحے کے اندر ساری مخلوقات کی بیک وقت سن رہی ہے، بھلا وہ کون ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین۔ وقال اللہ تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتم تتمون 70 امہ انتم اکرمها وخیرها علی اللہ، رواہ الترمذی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے، تمام کلام سے پہلے، بے شمار حمد و تعریفات اللہ مالک الملک احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے بھائی، جس نے یہ کل کائنات اکیلے نے بنائی۔ وما لہم فیہما من شرک وما لہ منہم من ظہیر، جس کا یہ فرمان ذیشان ہے کہ اس 7 زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، سارے کے سارے، کل جہاں، ساری کائنات، اس کی تخلیق میں نے کسی سے بھی حصہ نہیں ڈلوایا، کسی سے تعاون بھی نہیں لیا، یعنی فرشتوں کو بھی نہیں یہ کہا کہ میں آسمان اور زمین بنانے لگا ہوں تو تم یہ والا کام کر دو، بلکہ اللہ نے آسمانوں کی طرف دیکھا تو وہ دھواں سا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بھائی میری بات سننی ہے آپ لوگوں نے، اب ذرا ٹھیک ہے، توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ اللہ نے نا، اللہ رب العالمین نے جب آسمانوں کی طرف دیکھا نا، وہ دھواں سا تھا، ابھی بنے نہیں تھے، تو اللہ نے کہا وجود میں آتے ہو کہ نہیں، اطاعت کے ساتھ یا نہ چاہتے ہوئے؟ تو سب نے کہا کہ ہم وجود میں آئے اطاعت کے ساتھ۔ اللہ تیرا حکم ہو، ہماری کیا مجال ہے، ہم تیرا کہنا نہ مانیں، تو تو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب، اکیلے نے کل کائنات بنائی، سب کا خالق ہے، سب کا رازق ہے، سب کا مالک ہے۔ ہم تھے ہی نہیں تو ہم کو عدم سے وجود کے اندر لے کے آ گیا، عالم ارواح میں رہے، دنیا میں آئے، عزت، ذلت، نفع، نقصان، مالک کون ہے بھلا؟ اللہ رب العالمین۔ اچھا کل قیامت کے دن نا اللہ رب العالمین نے 7 آسمانوں کو نا، جو اتنے بڑے ہیں کہ ہر 2 آسمانوں کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کے برابر ہے، تو 7 آسمان اس قدر بڑے ہیں، اور جو اوپر اللہ کا عرش ہے اس نے ان 7 آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے۔ تو اللہ نے کل قیامت کے دن نا یہ 7 آسمان لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لینے۔ آپ نے پیپر لگا ہوا دیکھا، وہ ٹوائلٹ پیپر جو ہوتا ہے، رول لگا ہوتا ہے، بندہ ایسے رول اتار لیتا ہے نا، تو ایسے اللہ رب العالمین نے یہ اتنے بڑے آسمان، اگر میں آسمان کی وسعت اور اس کے اندر جاؤں تو بہت ٹائم اسی پہ لگ جائے، صرف اندازہ کر لیں کہ 500 سال کی مسافت ہے زمین سے لے کے پہلے آسمان تک، ہر آسمان کی موٹائی اتنی، ہر 2 آسمانوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا، اور 7 آسمان ایسے۔ یہ آپ کو جو سورج، چاند، تارے نظر آتے ہیں، یہ سب کچھ پہلے آسمان کے اندر ہے، اور ابھی دنیا اس کو بھی پورا ڈسکور نہیں کر پائی، تو کتنے بڑے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے نا کل قیامت کے دن سب کو ایسے لپیٹ کرنا، دائیں ہاتھ میں لے لینا ہے، ایسے لپیٹ لینا ہے، زمین کو مٹھی پہ لے کے پوچھنا ہے این الجبارون این المتکبرون لمن الملک اليوم انا المالک۔ کوئی ہوگا جو اللہ کے سامنے ذرا بھی بات کر سکے، کسک بھی سکے؟ جس کو چاہے اپنے عفو اور کرم کی چادر میں ڈھانپ کے جنت میں بھیج دے، جس کو چاہے پکڑ کر جہنم میں بھیج دے۔ تو مالک کون ہے بھائی؟ جس نے جنت اور جہنم بنائی ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ شارک سے زیادہ قریب کون ہے؟
دل میں بات ہو سب سے پہلے کس کو پتہ لگتی ہے؟ سچی سچی بتانا، آپ کے اور میرے دل میں کوئی بات ہو سب سے پہلے کس کو پتہ لگتا ہے؟ اللہ کو۔ سمیع علیم، علیم بصیر۔ آپ کو پتہ ہے مخلوقیں کتنی ہیں اللہ کی؟ دنیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو مجھ کو کسی کو بھی نہیں پتا۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ فرماتے ہیں کسی کے علم میں نہیں ہے میرے لشکر کتنے ہیں، میری مخلوقیں کتنی ہیں۔ اچھا انسانوں کی تعداد دیکھو کس قدر زیادہ ہے، ان کی زبانیں کس قدر زیادہ ہیں۔ آپ کو کسی کو پتہ ہے انسانوں کی دنیا میں بولیاں کتنی ہیں بھائی؟ لوکل، نیشنل، انٹرنیشنل ساری منا لے، کتنی زبانیں بنتی ہیں؟ نہیں پتا، 4000 سے بھی زیادہ ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 4009 بنتی ہیں جو دنیا کے اندر اس وقت انسان جو زبانیں بول رہے ہیں۔ تو انسانوں کی بولیاں اتنی ہیں، پھر جنات اور فرشتے اور چرند پرند درند، آبی مخلوقات، حشرات الارض، کتنی مخلوقیں ہیں، سب کی زبانیں الگ الگ، ایسے ہی ہے۔ اچھا پھر قرآن میں تو ہم نے یہ بھی پڑھا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذی شان بھی ہے کہ اللہ تو پہاڑوں کی تسبیح بھی سنتا ہے، ان ہواؤں کی تسبیح کو بھی جانتا ہے۔ یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ پہاڑ، یہ پتھر، حجر شجر، یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ آسمان، یہ زمین اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس کا ادراک نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ وہ کون سی ایسی ہستی ہے جو ایک ہی لمحے کے اندر ساری مخلوقات کی بیک وقت سن رہی ہے؟ بھلا وہ کون ہے؟ اللہ۔ جو انسانوں کی بولیاں بھی، چرند پرند درند، آبی مخلوقات، حشرات الارض، ایک ہی لمحے کے اندر سارے مل کے پکاریں، کون سننے والا ہے؟ اللہ۔ اچھا سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا کون؟ آپ ایک بالش جائیں وہ ایک ہاتھ آتا ہے، ایک ہاتھ جائیں وہ 2 ہاتھ آتا ہے، چل کے جائیں وہ دوڑ کے آتا ہے۔ جس نے اپنی محبت اور رحمت کا صرف 100واں حصہ ساری مخلوقات میں تقسیم کیا ہے، جس کی رحمت اور محبت کا کتنواں حصہ؟ 100واں حصہ۔ میرے ساتھ رہیں، کتنواں حصہ؟ 100واں حصہ ساری مخلوقات میں تقسیم ہے، یعنی 99 حصے اللہ کے پاس اور 100واں حصہ یہ پوری مخلوق کے اندر۔ مخلوقوں کا پتہ ہی نہیں کتنی زیادہ ہے، کس قدر تعداد ہے۔ تو ماں کے حصے میں بھی محبت آئی ہے، بہن کے حصے، بیوی کے حصے میں، دوست احباب، رشتہ دار، سب کی آپس کی محبتیں سب کٹھی کر لو، پھر ساری مخلوقات کے اندر یہ بانٹی ہیں، پرندوں، چرندوں، درندوں، سب کے اندر یہ بانٹی ہے۔ تو وہ 100واں حصہ ہی ساری مخلوق کے اندر بٹا ہوا ہے۔ اس کے باوجود ہم کتنی محبت اپنی اولاد سے کرتے ہیں، اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے۔ یہ اللہ کی محبت کا ابھی 100واں حصہ ہے۔ ماں اتنا محبت اپنے بچے سے کر رہی ہے، میرے رب کے پاس کتنی محبت ہوگی کہ جس کے 100ویں حصے نے یہ حال کر دیا۔ مجھے کچھ بچوں کی والدائیں، مجھے ادھر والدہ نظر آ رہی ہیں، مختلف والدین نظر آ رہے ہیں مجھے بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ۔ تو دیکھیں یہ محبت ہے، اپنے بچوں کی محبت کے اندر بھی آئے ہیں والدین۔ کس قدر زیادہ محبت، تو اللہ کے پاس کس قدر زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک لونڈی نا اپنے بچے کو، جو غلام تھی، لونڈی تھی، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے محبت کے ساتھ۔ تو صحابہ سے آپ نے پوچھا کیا یہ پسند کرے گی کہ اس کے بچے کو کوئی پکڑ کر آگ میں پھینک دے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کی قسم یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عورت کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کے لگتے جگر کو کوئی پکڑے اور پکڑ کر آگ میں پھینک دے، یہ تو کبھی پسند نہیں کرے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پیدا کرنے والا رب اس ماں سے کہیں بڑھ کر محبت کرتا ہے، وہ بھی نہیں چاہتا اپنے بندے کو آگ میں پھینک دے۔ اس قدر محبت کرنے والا ہے اللہ۔ تو جس کا سب کچھ ہو، خالق، رازق، مالک، شہرک سے قریب، زندہ اور قائم، اچھا حسمد بے نیاز، جسے بھوک اور پیاس نہ لگتی ہو، کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہ ہو، سب کچھ اسی کا ہو، تو پھر عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ اور دعا کرنا بھی عبادت ہے، مانگنا، جھکنا، استعانت چاہنا، استغاثہ طلب کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اور بے شمار درود و سلام رحمت للعالمین، سید ولد آدم، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، پیشوا و مقتدائے اعظم، خاتم النبیین، محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچے خوباں ہمادہ رند تو تنہا داری، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر گردن جھکائی ہو، اور کسی کے ہو رہیں کوئی، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو رہیں گے ہم۔ اللہ ہمیں یہ عقیدہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب
سب کچھ میرے رب کا، کائنات اس کی، عبادت اس کی۔ اطاعت فرما برداری کہنا کس کا ماننا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے نہ بن جائیں۔ اللہ ہمارا یہ ایمان بنا دے۔ اصل کامیابی یہ ہے، آپ دنیا کے اندر اللہ آپ سب کو لمبی زندگیاں دے، آپ اپنے